الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لله فقد فقد أحزبه بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا. ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اولیاء اللہ کون ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اولیاء اللہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نورانی بنایا ہو اور اس کے اعمال اتنے اچھے ہو اور وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے والا نہ ہو، تو ایسے انسان کو ولی اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. تو اور ایسے انسان کو جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگ دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور مدینے کے باہر ویلکم کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا تو یہ انسان تو جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو جب تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کسی انسان کو دیکھے تو اس کو چہرہ دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے اور منہ سے بے ساختہ نکلے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہوتا، تو ایسے انسان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ولی اللہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح علماء دیوبند کے اندر بھی ایک بہت بڑے عالم صاحب ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بھی بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور تھا. لوگ علماء دیوبند کو کفر کے فتوے لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں، دیوبندی لوگ کافر ہیں، صحیح نہیں ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، الٹی سیدھی بہت ساری باتیں ان پر لگا دیا جاتا تھا. تو انہی میں سے علماء دیوبند ہی میں سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگ نے بہت سارے سن رکھے تھے. تو ایک مرتبہ ان کا ایک بیان تھا لاہور کے اندر، تو وہاں پر لوگ جمع ہو رہے تھے. تو دو آدمی ایک قسم کے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ جو علماء پر تحقیر کرتے ہیں، علماء کی تحقیر کرتے ہیں، ایسے لوگ دو مائنڈ سیٹ کے لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. تو کہہ رہا تھا کہ میں ان کے بیان میں جانا چاہتا ہوں. تو دوسرے نے کہا کہیں کو بھائی جاؤ اپنا ایمان خراب کرتا گئی، آرام سے گھر میں بیٹھ کہیں کو بیکار ہونا کے باتیں سننا، بیکار بھی ان کے پاس جانا. یہ بات اس نے کہی. تو اس نے کہا نہیں بھائی، جا کر ان کے کیا بولتے ہیں وہی تو سننا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں
جواب دے سکوں تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کو بتا سکوں۔ یہی پوچھنے کے لیے میں ان کے پاس جا رہا ہوں، یہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات کہی تو اس کے بعد جب جا کر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھے، اپنے سٹیج پر بیٹھتے ہی اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوا کہ یہ چہرہ تو چھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اس نے ان کا پورا بیان سنا، جو بھی واعظ و نصیحت وہ کر رہے تھے پورا سنا۔ سننے کے بعد اس نے شرک و بدعات سے، تمام چیزوں سے اس نے مسلمان ہو کر توبہ کر لیا، یعنی پہلے سے مسلمان تھا، گناہوں سے توبہ کر لیا۔ تو ایسے چہرے جو ہوتے ہیں اللہ والوں کے، جب ان کو دیکھتے ہی فوراً اللہ یاد آ جائے اور دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، تو ایسے اولیاء اللہ کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایسے اولیاء اللہ بنتے کیسے؟ اس کے لیے بات ضروری یہ ہے کہ جو انسان، حدیث ہی کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تو آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، اور یہ اللہ کب یاد آتا ہے، کیسے چہرے کو مرتبہ کیسے انسان کو ملتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی انسان نفل نمازیں، نفل عبادتیں پڑھتا رہتا ہے، نفل عبادات کرتے رہتا ہے، نفل نمازیں ہو، نفل صدقات ہو، نفل روزے ہو، جتنے بھی نفل عبادتیں ہیں وہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، جب انسان نفل عبادات کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بن جاتی ہیں۔ اس کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان ان کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اس کے جانب سے لڑائی کرے گی۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جانا، یہ اللہ والے کی ایک نشانی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ نفل عبادات کے ذریعے، نفل کاموں کے ذریعے۔ نفل عبادات کیا ہیں؟ جو ابھی میں نے بتایا، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات، نفل خیرات وغیرہ وغیرہ۔ اور نفل ہی کے اندر، نفلی عبادت ہی کے اندر اچھے اخلاق کا بنانا، اچھے لوگوں سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ہنس مکھ سے ملنا، یہ تمام چیزیں نفل عبادت کے اندر آتی ہیں۔ تو انسان نفل عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قریب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جتنا انسان سے ہو سکے وہ نفل عبادت اللہ تعالیٰ کے کرنی چاہیے، جس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے کان، آنکھ، ناک بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ایک تو اللہ والے ایسے ہوں تو ان اللہ والوں کو کبھی چھیڑنا نہیں ہے، ان اللہ والوں کو کبھی تکلیف دینا نہیں ہے، ان اللہ والوں کے بارے میں کبھی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ سے ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ جنگ تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ، تو اللہ تعالیٰ جب ایک جنگ کا اعلان کر رہا ہو تو اس کے حالت کیا ہو سکتی ہے، سامنے والے انسان کے حالات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی کو ایک اچھے مثال کے ذریعے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے تو کہتا ہے کہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ تو اس کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے شیرنی کو دیکھو تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ اتنا جلدی ریاکٹ نہیں کرتے جتنا جلدی اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر ریاکٹ ہوتے۔
تو یہی بات انہوں نے کہی تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیرنی ہوتی ہے، جب تک شیرنی کو ہلاؤ شیرنی برداشت کرتی رہتی، جب شیرنی کے سامنے جا کر اس کے بچے کو ہلاؤ، اس کے بچے کو چھیڑ خانی کرو، اس کے بچے کو کچھ کرو تو شیرنی فوراً پھاڑنے آ جاتی ہے، فوراً حملہ کر دیتی۔ تو اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں تو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ برا کرے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ اتنا جلدی ریاکٹ نہیں ہوتا جتنا اللہ والوں کے ساتھ برا کرنے سے اللہ تعالیٰ ریاکٹ ہوتے ہیں، فوراً اس پر اعمال اس پر حالتیں پیش آ جاتی ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک اللہ والے جا رہے تھے، ادھر سے ایک نیا جوڑا شادی شدہ میاں بیوی راستے سے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے اللہ والے کا ہاتھ اس عورت کو لگ گیا، دیکھے نہیں تھے، وہ کسی سوچ میں جا رہے تھے، تو ان کا ہاتھ اس کے نیا جوڑے کے شوہر کے بیوی کو لگ گیا تھا۔ تو لگتے ہی شوہر کو غصہ آ گیا، کیونکہ نیا نیا شادی ہوتا ہے تو بیوی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان کے شوہر کو غصہ آ گیا، فوراً اس نے وہ اللہ والے کو مار دیا۔ تو اللہ والے نے معافی تلافی کی، دیکھا نہیں تھا، انجانے میں لگ گیا ہے، معاف کر دو۔ تو بیوی بھی روک رہی تھی، وہ سنبھل کر چلے گئے، دونوں آگے، ادھر اللہ والے اپنا راستہ چلے گئے، دونوں ادھر چلے گئے، میاں بیوی چلے گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک کیا ہوا کہ شوہر گر گیا اور شوہر کے منہ سے کف وغیرہ نکل رہا تھا اور مار لے رہا تھا، جیسے فٹس وغیرہ آتے ہیں اس طرح مار لیتا رہ گا۔ تو لوگوں نے تو فوراً اس عورت کو یاد آیا کہ شاید وہ اللہ والے جا رہے تھے، وہ بوڑھے آدمی جا رہے تھے، ان کو ہمارے شوہر نے مارا ہے، تو انہوں نے کچھ بد دعا کر دی ہوگی جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی۔ فوراً وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑی اور فوراً ان اللہ والے جدھر گئے ہیں ادھر وہ دوڑنے لگی۔ تو ادھر دوڑتے رہے تو اللہ والے آگے جا رہے تھے، تو ان سے جا کر معافی تلافی کی کہ حضرت آپ نے بد دعا کچھ کر دیا ہوگا، میرے شوہر کا یہ حال ہو گیا ہے، معاف کر دو، آئندہ سے نہیں ہوگا، جو بھی معافی تلافی کرنی ہے کر رہی تھی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ بیٹی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی، کہ بس ایک محبت کا مسئلہ ہے، یہ ایک محبت کا مسئلہ ہے۔ تو بیٹی نے عورت نے پوچھا کہ کیسا؟ جب میرا ہاتھ تجھے لگا تو تیرے شوہر کو محبت تھی تو اس لیے اس نے مجھے مار دیا، تو اسی طرح مجھے بھی ایک سے محبت ہے تو اسے بھی غصہ آیا، اس لیے اس نے تیرے شوہر پر اپنا لاٹھی برسا دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تیرے شوہر نے مجھے مارا، جب میرے ہاتھ تجھے لگا تو تیرے شوہر کو غصہ آ گیا، جب تیرے شوہر کا ہاتھ مجھ پر لگا تو مجھ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کو بھی غصہ آ گیا، اس کی لاٹھی تیرے شوہر پر پڑی۔ یہ بات کہنی تھی۔ اس کے بعد اس نے معافی تلافی کی، جا کر اپنے شوہر کے پاس دیکھا جو وہ ٹھیک وغیرہ ہو گیا تھا جب تک۔ تو یہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ولیوں کو کبھی چھیڑنا نہیں، اگر چھیڑیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والے اگر ہو تو ان کی پہچان کیسے ہوگی، اللہ والوں کی پہچان کیسے ہوگی۔ تو یہ بات فرمائی۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بہت اداس تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے جا رہے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں اداس ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث بہت تکلیف دینے والی، کہ حدیث یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ حدیث مجھے بہت ڈرا رہی ہے، اس لیے میں اداس ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا ولی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ اللہ کا ولی یہ ہے، پہچانوں گا کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کا ولی کون ہے، کیسا رہتا ہے معلوم نہیں ہے، تو سب کی عزت کیا کر تو محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا کیا مرتبہ ہے معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ایسے اللہ والوں کے پیچھے پڑنے سے، اللہ والوں کو گالیاں دینے سے، اللہ والوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھنے سے ہمیں اپنے آپ کو حفاظت کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہمارے اوپر کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ تو
تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حدیث کے اندر یہ آئی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ تو ایسا انسان بنتا کیسے ہے؟ نفل عبادات سے وہ انسان بنتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو انسان شریعت پر عمل کرنے والا ہو، ڈھاؤ باتیں وغیرہ کرنے والا نہ ہو۔ آج دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو پیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لکھت دے دیتے ہیں، جنت کی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، فلاں میرے سے بیعت ہو گئے اب تمہارے لیے جنت گارنٹی ہے، میرے پاس مرید بن گئے، میں تمہارا مرشد بن گیا اب تمہارے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ نہ ہوں، یعنی شریعت کے اندر دیکھا جائے، اگر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی محمد تیرا بیٹا، تیرا باپ ہونے کی وجہ سے تجھے کوئی قبر کے اندر بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا حالانکہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ تجھے تیرا باپ نبی ہونے کی وجہ سے تجھے عذاب قبر سے نجات نہیں دلا سکتی۔ تو یہ بات فرمائی۔ آج دیکھا جائے تو دنیا کے اندر صرف بیعت ہو گیا، صرف کوئی ان کا دامن پکڑ لیا، صرف ان کو کچھ مدد کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ تم پکا جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی جنت میں روکنے والا نہیں۔ اس طرح حالانکہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، لاڈلی ہے، جنت ہونے کی گارنٹی ہے، عورتوں کی سردار ہے، اتنے سارے خصوصیات ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے عذاب قبر سے میں بچا نہیں سکتا۔ یعنی قبر کے اندر یہ ٹھیکہ نہیں لے سکتا، یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تجھے عذاب نہیں ہوگا، ایسا میں کوئی گارنٹی نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ دنیا کے اندر دیکھا جائے کتنے ڈپلیکیٹ ولی ایسا بن کر بیٹھے ہیں جو جنت کا ٹکٹ، سرٹیفکیٹ، گارنٹی دے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگ نہ ہوں۔ اللہ والے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ والے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کرنے والے نہیں ہوتے، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں اور شریعت کے مکمل پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے تو سمجھو کہ یہ لوگ ولی اللہ ہوتے۔ ایک بات تو یہ بھی۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ پوچھی گئی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر دو باتیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کے چغلی کھاتا ہو، لوگوں کے چغلی بیان کرتا رہتا ہو، لوگوں کے یہاں کے وہاں جا کر لگایا، وہاں کے لا کے یہاں لگایا، آپس میں لوگوں کے درمیان لڑائی ڈال دی، لوگوں کے درمیان ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر بول کر دونوں کے درمیان دوری کر دیا، دوستوں کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان ہو، شوہر بیوی کے درمیان ہو، الگ الگ کر دے رہا ہے، درار ڈال رہا ہے، چغلیاں ڈال کر، چغلیاں کھا کر، تو ایسا انسان سب سے برا ہے۔ اور چغلی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زنا اور چوری سے، زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ چغلی کھانا ہے، اور تو اتنا بڑا گناہ چغلی کھانا ہے جو زنا کرنے سے بھی، چوری کرنے سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ زنا جو ہے اپنے ذات سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ چغلی ہوتی ہے جو دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بعض موقع ایسے بھی ہیں جہاں چغلی جائز ہوتی ہے۔ دو موقع ہیں، ایک موقع جب دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے کھا رہا ہو، یعنی دو مسلمان لڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس جا کر اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ بھائی وہ تمہارے واسطے دعا کرتے ہیں، وہ تمہارے واسطے ایسا کرتے ہیں، ایسا الٹی جھوٹ، تھوڑا سا جھوٹ موٹ ملا کر دونوں کو ملانے کے خاطر، دو قوموں کو چاہے دو مسلمانوں کو یا میاں بیوی کو ملانے کے خاطر سے جھوٹ موٹ بولتا ہے، تو یہ وقت میں جائز ہوتا ہے۔ تو ایسا ایک وقت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ایک وقت تو یہ ہے کہ دو میاں بیوی کو ملانے کے لیے کچھ جھوٹ موٹ ملا دیا تو یہ جھوٹ بھی جائز ہوتی ہے، چغلی جائز ہوتی ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اس کو بچانے کے لیے چغلی کرتا ہے، تو یہ دونوں چغلیاں جائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چغلی کی جاتی ہے وہ سب کے سب گناہ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لین سے بولی جائے اور کہے میں کیا بھی نہیں، میں منہ کو بھی بول سکتا ہوں، ایسا بولے تب بھی وہ چغلی کا چغلی ہی ہوتا ہے، کبھی وہ اچھائی نہیں ہوتی۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی چغلیاں کھائے، اور اس میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو چغلی کھانے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان دراڑ آ جائے، میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہو جائے، یہ سب سے برا آدمی ہوتا ہے۔ تو شیطان، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ہمیشہ شیطان روزانہ سمندر کے اوپر اپنا مجلس رکھتا ہے، اپنا سٹیج رکھتا ہے، وہاں پر شیطان ہر ایک سے پوچھتا ہے آج کیا کر کے آیا، آج کیا کر کے آیا، آج کیا کر کے آیا۔ تو کوئی شیطان کہتا ہے کہ فلانا آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، اسے روک کر آیا ہوں۔ کوئی شیطان کہتا ہے کوئی صدقہ دینے جا رہا تھا، میں اسے روک کر آیا ہوں۔ کوئی شیطان کہتا ہے آج ایک آدمی روزہ رکھنے گیا، میں اسے روک کر آیا ہوں۔ تو اس طرح شیطان ہر ایک کا ہر ایک شیطان اپنا جو بھی کارگزاری دن بھر انہوں نے کی ہے وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ تو شیطان سب کی باتیں سنتا ہے، لیکن جب ایک شیطان کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کر آیا ہوں تو شیطان بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے جا کر گلے ملتا ہے۔ تو کیوں اتنا خوش ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اس سے اس کی نسلوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے، اس لیے شیطان بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا اور اس کے لیے چغلیاں کرنا یہ سب سے بری چیز بنتی ہے، سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان تو یہ ہے سب سے برا۔ دوسرا سب سے برا انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرتا ہے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے عیب کو تلاش کرتے پھرتا ہے۔ عیب یعنی کسی انسان کے اندر کوئی کمی ہو تو اسے عیب کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو کچھ گیس ٹربل کی بیماری ہے، وہ ہمیشہ ہوا نکالتا رہتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپاتا ہے۔ تو اب یہ لوگوں سے چھپانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، تو یہ اس کے اندر کی عیب ہے۔ اسی طرح کسی کے بدن پر کچھ بیماری ہے، وہ لوگوں سے چھپاتا ہے، اب یہ عیب ہے۔ تو یہ لوگوں سے چھپانے کا ارادہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر یہ چیز معلوم ہو جائے گی تو میری بے عزتی ہوگی، میری توہین ہوگی۔ یا اسی طرح کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہو، چوری کرتا ہو، لیکن لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے، تو یہ انسان بھی اپنے عیب کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس کو ان تمام چیزوں کو عیب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ عیب معلوم ہو جائے، معلوم ہو گیا تب چھپایا تب تو ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہے پھر بھی تلاش کرتے پھرتا ہے کس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کس کے اندر کیا کوالٹی ہے جو میں لوگوں کو بتا کو اسے بے عزت کرنا، لوگوں کے سامنے لا کر اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، جتنے بھی چیزیں ہیں عیب کو تلاش کرتا رہتا ہے، یہ سب سے برا انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان چغلی کرتا ہے وہ سب سے برا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، وہ سب سے برا آدمی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے ولی کو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والا وہ انسان ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کسے بناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی ہے۔ یہ اللہ والا کیسا بننا چاہیے؟ تو نفل عبادات سے، فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کے اندر بھی فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، واسجد وقترب، یعنی سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل عبادتیں جتنے زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور اللہ والے کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگ شریعت کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کے کام ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ والا کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ولی کو کبھی چھیڑنا نہیں ہے، اللہ کے ولی کو کبھی ہلانا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کھا کر لوگوں کو دوری پیدا کرتا ہے، لوگوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ دوسرا برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرتا ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ تو ان تمام باتوں پر ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو جو میں نے ابھی بتائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کر لینا سب سے بہتر کام ہے، کیونکہ کون اللہ والا ہے، کون کیسا ہے، اللہ کے یہاں کون کس کا مرتبہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔
تو اس لیے اللہ والوں کو اس لیے ہمیں سب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا کیا مرتبہ ہے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں معمولی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں اس لوگوں کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان سے چھیڑ خانی وغیرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔